مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله. حضرت گرامی، کہا یہی جاتا ہے کہ انسانی زندگی ایک محنت کی زندگی ہے، مشقت کی زندگی ہے، عمل کی زندگی ہے کہ جو عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ پاتا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی دنیا کا اصول آج تک بیان ہوتا رہا ہے۔ یہی بات ہر محاورے میں ہے، من جد وجد، عرب بھی کہتے تھے جو محنت کرتا ہے وہ اپنا مقصود پا لیتا ہے، وہ اپنی محنت کا پھل لے لیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا قرآن میں ان لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو کچھ نہیں ملے گا مگر وہی جو اس نے محنت کی ہوگی۔ یعنی یہ قانون عام ہے، سب جگہ قانون ہے کہ محنت کا نتیجہ نکلتا ہے، محنت قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے محنت کے نتیجے پر نظر رکھنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یقین کرے کہ محنت کا نتیجہ تبھی نکلتا ہے جب پروردگار کی رضا ہوتی ہے۔ جب تک اس کی رضا نہ ہو تو کچھ نہیں نکلتا ہے، محنتیں ضائع چلی جاتی ہیں، بہت محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ محنت کا نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، محنت کا اجر ضرور ملتا ہے، وہ اجر ضرور ملے گا اس کا۔ لیکن اگرچہ وہ جس کام کے لیے محنت کر رہا ہے اس کا نتیجہ دنیا میں نہ دیکھے، ایک جنگ لڑ رہا ہے، سپاہی ہے، جہاد کر رہا ہے، میدان میں نکلتا ہے، محنت کرتا ہے کہ کلمہ کا عظمت ثابت کرے، علائے کلمہ حق کے لیے محنت کرتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی حملے میں شہید ہو جاتا ہے، محنت کا نتیجہ نہیں نکلتا نظر آتا۔ لیکن یہ نہیں کہ اس کی محنت ضائع گئی ہے، جو اس نے ارادہ محنت کر لیا ہے اس کا بھی اللہ کے ہاں اجر ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نتائج پر اتنی نظر نہیں، محنت پر زیادہ نظر ہے۔ زیادہ نظر اس کامیاب ترتیب پر ہے جو پہلے انسان دے دیتا ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے نکلتا ہے گھر سے، ارادہ حج کا ہے کہ فرض ادا کروں گا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دوں گا، لیکن وہ راستے ہی نہیں، فوت ہو جاتا۔ ابھی راستے میں ہوتا ہے کہ قضا آ جاتی ہے، مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکتا، کعبہ نہیں پہنچ سکتا، وہ مقصد جو لے کے گیا وہ پورا نہیں ہوتا، تو کیا وہ ناکام ہو گیا ہے؟ کیا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا؟ تو کہا نہیں، اجر اس کو اس نیت سے ملنا ہے جس نیت سے وہ چلا تھا، جس نیت سے اس نے فرمایا من مات فی عہد الحرمین مات شہیدا، فرمایا جو حرمین میں آتے ہوئے راستے میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، اس کی شہادت اللہ کے ہاں قبول ہے اگرچہ وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچا۔ تو محسوس ہوا کہ سب سے بڑی منزل تو کعبہ تھی جہاں پہنچنا تھا، وہاں بھی نہ آدمی پہنچے لیکن نیت اس کے ساتھ چلے تو اجر اسے ملتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ نیت ہی ہے کہ نیت کیسے کی ہے۔ ایک آدمی کی نیت نماز پڑھتے ہی دکھاوے کی ہے،
نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ معاشرے میں اس کا تقویٰ کا لوگ اعتبار کرنے لگ جائیں، اس کی پرہیزگاری پر یقین کرنے لگ جائیں، تاکہ معاشرتی معاملات میں اس کی عزت بن جائے۔ تو وہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز اور روزے کا اجر بھی نہیں پاتا، وہ اس کا اجر بھی حاصل نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو نیت سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگرچہ ایک ہی سجدہ کیا اور دوسرے سجدے میں جان نہیں رہی، وہ سجدہ سب سے قیمتی ہو جاتا، وہ سجدہ سب سے قیمتی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ہی سجدہ کیا تھا، دوسرے سجدے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن جھکے سجدوں کے لیے تھے، تو کیا ان کی نماز نامکمل رہ گئی؟ کیا سوچے کہ ان کی نماز پوری نہیں ہوئی؟ میرے دوستو، 1000 پوری ہوئی نمازیں اس ایک سجدے پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ کیوں کہ ایک نیت کا سجدہ تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا دار و مدار اعمال کا نیتوں پر ہے۔ عمل کا جو بھی عمل کرو گے اس کا نتیجہ نیت دیکھ کے دیا جائے گا، عمل دیکھ کے نہیں دیا جائے گا۔ نیتیں دیکھی جائیں گی۔ بخاری کی حدیث، پہلی حدیث بخاری، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا نتیجہ نیتوں پر ہے۔ نیتوں کے ساتھ عمل بنتا ہے۔ اگر عمل بن بھی گیا ہے، رکوع کر بھی لیا ہے، قیام کر بھی لیا ہے، سجدے میں چلا گیا ہے، التحیات بھی طے کر لی ہے، قاعدہ بھی ہو گیا ہے، لیکن نیت نماز کی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ کتنے منافقین پیچھے کھڑے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے پہ سجدہ کرتے تھے، رکوع کے ساتھ رکوع کر سکتے تھے، کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن نہیں ہوتے تھے سجدے، قبول نیت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی تھی نہیں۔ تو جو نیت سے آیا ہے وہ اجر پایا۔ اس نے فرمایا یاد رکھو، دنیا میں جو بھی عمل کرو اس کے لیے خالص نیت کے ساتھ عمل کرو۔ اب تمہارا عمل نیت کے ساتھ ہو، تجارت کرنے لگے ہو تو نیت کرو کہ رزق حلال کمانا ہے، تاکہ یہ زندگی جو ہے آرام سے گزر جائے، یہ بھوک سے تڑپے نہیں، نہ شکری نہ کہیں آ جائے، اتنا سرمایہ مل جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے۔ تو فرمایا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ تاجر وہ تاجر جو نیک نیتی سے تجارت کرتا ہے، کوئی فریب نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، سب کچھ مناسب رکھتا ہے، فرمایا قیامت کے روز عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی کیا ہو، اور وہ عدالت میں بیٹھنے والا منصف اور جج کے بارے میں فرمایا جو نیک نیتی سے بیٹھتا ہے اور یہ سوچ کے بیٹھتا کہ میں نے درست فیصلہ کرنا ہے، اگرچہ فیصلہ غلط بھی ہو جائے، فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک نیت سے فیصلہ کرنے والا اور فیصلہ درست ہو جائے تو 2 اجر پاتا ہے، دگنا اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر نیک نیتی سے فیصلہ کیا اور فیصلہ غلط ہو گیا ہے تو پھر بھی اللہ کے ہاں اسے اجر ملتا ہے۔ کیوں کہ فیصلہ اس کا نیت پر ہے، کہ نیت اس کی کسی کو خراب کرنے کی نہیں تھی، کسی سے دھوکہ کرنے کی نہیں تھی، کسی کے خلاف جانے کی نہیں تھی، وہ نیک نیتی سے عمل کر رہا ہے۔ گواہ ایسے آ گئے ہیں، بیانات ایسے آ گئے ہیں کہ درست فیصلہ نہیں ہو سکا، تو فرمایا اس پر جرم نہیں بنتا۔ تو محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا، پوری امت کو اصول دے دیا کہ انما الاعمال بالنیات، نیت سالم رکھو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ اب سوال یہ تھا کہ نیتیں کیسی کی جائیں، تو آپ نے کچھ مثالیں دی، حدیث میں خود مثال دی، فرمایا وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا سب سے بڑی تو نیکی یہی ہے نا کہ کہیں ایسی حکومت آ جائے، ایسا ماحول آ جائے کہ تم دین پر عمل نہ کر سکو،
تمہارے دین پہ سختی ہو جائے، تمہارے دین کے بنیاد پہ تمہیں قتل و غارت شروع ہو جائے تو تم وہاں سے ملک چھوڑ جاؤ، ہجرت کر جاؤ، تو فرمایا ہجرت جیسا عمل بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ ہجرت کا عمل بہت بڑا نیکی کا عمل ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے باہر نکل آتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے اپنا دین بچانا ہے۔ فرمایا لیکن اس کا بھی اجر کیسے ملے گا؟ من کان ہجرتہ الی اللہ، جس کی ہجرت اللہ کی خاطر ہوگی اس کا اجر بھی اللہ اور رسول دیں گے۔ یعنی ہجرت بھی اتنا بڑا عمل بھی ثواب تب پاتا ہے جب ہجرت کی نیت نیک ہو، یہ نہ ہو کہ اور نیتوں سے جائے۔ فرمایا من کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، جو آدمی دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے، ملک چھوڑ دیتا ہے، دوسرے ملک چلا جاتا ہے، ہجرت تو وہ بھی ہے لیکن پیسے کمانے کے لیے جاتا ہے، دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے، وہاں سے کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہے۔ فرمایا تو پھر یصیبھا، ہو سکتا ہے دنیا مل جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، لیکن اجر نہیں ملے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں سے دولت بھی مل جائے، یصیبھا کے لفظ حدیث میں کہ وہ دنیا پالے گا، دنیا اسے مل جائے گی، عمارت بھی آ جائے گی، دولت کی جھنکار بھی آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو ہجرت کا اجر نہیں ملے گا اگر ہجرت اللہ کی خاطر نہیں کی ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر کوئی ملک چھوڑتا ہے کسی عورت کی خاطر کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، گھر والے کرنے نہیں دیتے، وہ شہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ین کیوں ہوا، فرمایا ممکن ہے اس کی شادی بھی ہو جائے لیکن پھر بھی ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ ہجرت کا مثالیں دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر پہ فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ہجرت کا عمل کا نتیجہ وہی نکلے گا جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ ہجرت کس خاطر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، بتا دیا تمہاری ہجرت اگر اس لیے فرمایا وہ ہجرت جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے ہوئی ہے اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور جو بعد میں آئے ان کا وہ اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت دین بچانے کے لیے نکلنا تھا، اور اب تو حکومت غائب ہو گئی تھی، اب تو مرکزی شہر میں جانا تھا جہاں حکومت تھی، اور حکومت کے مرکزی شہر میں تو کاروبار ہوتا ہے، وہاں تو دولت ہوتی ہے۔ فرمایا اب لوگ دولت صدر مقام دے کے آئیں گے، اس وقت وہ پناہ گاہ دے کے آئے تھے، اس لیے ان کا ثواب اجر زیادہ ہے۔ قبل الہجرہ جو مہاجر ہیں فتح مکہ سے پہلے وہ بہت بڑا اجر ہے، السابقون الاولون، قرآن کہتا ہے جو پہلے لے گئے وہ پہلے ہوئے، جو پہلے اجر لے گئے۔ معلوم ہوا کہ اجر بھی تب ملتا ہے جب اس کے لیے نیت کی ہو اور سہولتیں نہ دیکھی ہوں، نیت صرف ہجرت کی ہو، یہ نہ ہو کہ وہاں دولت مل جائے گی، وہاں دنیا کا کاروبار مل جائے گا۔ اور جو سب سے پہلے نیکی کے لیے قدم اٹھاتا ہے وہی امام المہاجرین بنتا ہے، وہی امام بنتا ہے۔ دیکھیے موضوع تو نہیں بیٹھا، اچانک ذہن میں بات آ رہی ہے۔ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ منورہ، مہاجر صحابہ بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ آج بھی ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ مہاجر کون ہے، کیونکہ گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، اور کیا ہو سکتا ہے، ساری جائیدادیں چھوڑی، 8 سال تک مکے سے محروم رہے۔ 8 سال بعد مکہ فتح ہوا تو پھر گھر بار دیکھنا نصیب ہوا، پھر بھی گھر نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر پہ قبضہ نہ کرے، کیونکہ تم ہجرت کر سکے ہو اسلام کی خاطر، اب دنیا واپس نہیں لیں گے۔ جن کے مکے میں مکان تھے کسی صحابی نے اپنا مکان واپس نہیں لیا، چھوڑ گئے تھے۔ یہی تھا
یہ تھا ہجرت کا مقصد۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، فتح بھی کر لیا تھا۔ 2 مکان آپ کے ذاتی تھے مکہ مکرمہ میں، ایک حضرت عبداللہ کا مکان جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور ایک حضرت خدیجہ کا مکان جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ دونوں مکان حرم کے قریب تھے۔ ایک تو مروہ پہاڑی سے جڑا ہوا تھا، جہاں صفا مروہ ہوتا ہے، مروہ کے بالکل ساتھ مکان تھا جو چند سال پہلے تک موجود رہا، اور دوسرا تھوڑا سا باہر نکلے تو سامنے مکان اگر آج بھی وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے۔ تو دونوں مکان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر بھی نہیں گئے، فرمایا اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے۔ یہ تھی ہجرت جس کا اجر ملا، اور کتنی کامیابیاں ملی۔ پھر دنیا ساری ڈھیر ہوتی چلی گئی، دولت قدموں پہ آتی چلی گئی۔ یہ تھی کیونکہ چھوڑا تھا رب کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں بننے کے لیے بھی ہجرت کی تھی ہم نے بھی گھر بار چھوڑے تھے، زندگی مکان بھی چھوڑے تھے، بزرگوں کی قبریں بھی چھوڑی تھی، بہت لوگ گنتے ہیں اپنی قربانیوں کو، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں گن کر انہوں نے جب گورنمنٹ نے کہا کیا کیا چھوڑ کے آئے ہو، ہم غلط بیانیاں کرنے لگ گئے۔ جس نے 1 مکان چھوڑا تھا 2 مرلے کا، وہ 15 مرلے لکھنے لگ گیا۔ اتنا جھوٹ بولا گیا کہ اس دھرتی پہ شاید اتنا کبھی جھوٹ نہ بولا گیا۔ جائیدادوں پہ قبضے اس لیے کہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ میرے دوستو، جب جائیداد ہجرت پہ مانگتے ہو تو رب سے کیا مانگتے ہو؟ رب سے کیا مانگتے ہو؟ یہ تھا پاکستان کی جتنی خرابیاں، اس کی وجہ ایک کلیم تھا۔ میں آج برملا کہہ رہا ہوں، یہ سیٹلمنٹ کا محکمہ سب سے پہلے خرابی کا باعث بنا، اور آج تک وہ جھوٹ بولنے کی رسم ختم نہیں ہو رہی۔ آج تک جن کا کچھ نہیں تھا وہ تخت و تاج کے مالک بنے، اور جو بیچارے چھوڑ کے آئے تھے وہ ترستے رہ گئے۔ یہی ہوا، یہ تھا اصول جو حجرت مدینہ میں ہوا تھا کہ کوئی کلیم نہیں مانگا گیا تھا صحابہ سے کہ اے ابوبکر صدیق کتنے مکان چھوڑ کے آئے، اے فاروق اعظم تمہارے مکان کتنے تھے، اس کے بدلے میں مدینے میں دے دے۔ کسی صحابہ سے نہیں مانگا گیا کلیم، کسی سے جائیداد کی فہرست بھی نہیں مانگی گئی۔ فرمایا جو چھوڑا ہے رب کے نام پہ چھوڑ دیا، کسی نے کلیم نہیں کیا۔ یہ کہہ دیا کہ اب نئے جگہ آئے ہو، یہاں انصار بستے ہیں، تم مہاجر ہو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مواخات کرا دی، ایک کا ہاتھ ادھر سے پکڑا، ایک کا انصاری کا ہاتھ ادھر سے پکڑا، دونوں کے ہاتھ ملا دیے۔ فرمایا تم باپ تمہارے اپنے اپنے ہیں، خاندان اپنے اپنے، میں تمہیں بھائی بنا رہا ہوں۔ پورا مدینہ اور پورے مہاجر بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن کے رہے۔ تو قربانیاں دی لوگوں نے، محبت بھی کی، انہوں نے بھی قربانیاں دینے والوں نے اپنے مکان پیش کر دیے، اپنی جائیدادیں پیش کر دی، اپنی زراعت کی زمینیں پیش کر دی، تجارت کی دکانیں پیش کر دی کہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ میرے بھائی بن گئے ہیں۔ لیکن لالچ ادھر بھی نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی فرماتے ہیں میں جس صحابی کا بھائی بنا تھا وہ مجھے گھر لے گیا، گھر جا کے کہنے لگا یہ میرا مکان ہے، درمیان میں آدھا کر لو، تم میرے بھائی ہو، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، دینا چاہتا ہوں۔ کہا جتنی چیزیں تھیں گھر کی 2 حصے کر دی، اور آدھی کہا لے لو۔ کہتے ہیں میں حیران ہوتا رہا کہ یہ کیا کہہ رہا، سب کچھ بانٹ دیا۔ میں نے کہا تم نے دے دیا، میں نے لے لیا، اللہ کا کرم ہو گیا، لیکن یہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ اثار تھا، وہ دے رہا تھا اور کہہ رہے تو کہا کیا کرو گے؟ فرمایا مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں تجارت پیشہ آدمی ہوں، کچھ تجارت کر لوں گا۔ اور تجارت ایسی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں سارے صحابہ سے امیر ترین صحابی تھے، سب سے زیادہ دولت ان کے پاس تھی۔ یہ مسجد نبوی کی زمین کے ساتھ
جو مکان آج بھی حجرہ فاطمہ کہلاتا ہے رضی اللہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ملکیت، جائیداد ہی جائیداد۔ معلوم ہوا جائیداد رکھتے تھے لیکن اسے دل کے اندر نہیں رکھتے تھے، دلوں میں محبت نہیں کرتے تھے۔ یہی تھا سبق دیا گیا تھا کہ تمہیں دنیا لینی ہے، خذ من الدنیا نصیبک، دنیا سے اپنا حصہ وصول کرو، دنیا کافروں کے لیے نہ چھوڑ دو، تم بھی قبول کرو، لو، لیکن دنیا کے ہو کر نہ رہ جاؤ، دنیا کے ہو کر نہ رہ جاؤ، نظر آخرت پر رکھو، دعا ضرور مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں نیکیاں دے دے، حسنات دے دے، اچھائیاں دے دے، سہولتیں دے دے، دعا مانگو، وفی الآخرت حسنہ، لیکن آخرت کی حسنات کی بھی دعا مانگو، اور آخر نیت یہ رکھو وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دوزخ سے بچنا ہے، اس نیت سے مانگو جو مانگنا ہے، سب کچھ مانگو رب سے، یہ نہیں کہ دنیا سے نفرت کی گئی ہے، دنیا کو دل میں جگہ نہیں دی گئی ہے، کاروبار میں جگہ دی گئی ہے۔ کہا گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو دولت بڑی ہے، بہت دولت۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے کا جو کیل زمین میں گڑا ہوا تھا وہ بھی سونے کا تھا، اتنی دولت تھی۔ تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا یہ تو گھوڑے کی جو کیل کاٹتے ہیں وہ بھی سونے کے ہیں، یہ تو دنیا دار آدمی ہے۔ بلا دیا، کہا کیا سوچتے ہو؟ ارے یہ سونا زمین میں گاڑنے کے لیے زمین میں ہی گاڑا ہے، دل میں نہیں گاڑا ہے، یہ زمین کا مال ہے، زمین پہ رکھا ہے، دل میں نہیں رکھا۔ یہ کیفیت جب ہو جائے تو پھر دولت جو ہے وہ سہولت دیتی ہے۔ حضرت عبید اللہ احرار نقشبندیہ سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ، اللہ اللہ بڑا نام، دولت آ گئی، بہت دولت، بادشاہ وقت کا قرب حاصل ہو گیا، خلیفہ وقت ان کو ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ ایک درویش نے دیکھ لیا تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسے صوفی ہیں دربار میں رہتے ہیں، یہ کیسے صوفی ہیں دربار میں بیٹھے رہتے ہیں، درباروں میں تو صوفیہ نہیں ہوتے، اللہ والے تو مسجدوں میں ہوتے ہیں، خانقاہوں میں ہوتے ہیں۔ سن لیا کہ اس نے کہا چند دن گزرے، وہ شہر میں رہ رہا تھا، ایک مقدمے میں پھنس گیا، ایک چوری ہو گئی اور قرائے فال ان پہ آ گیا کہ یہ تھے چور، پکڑے گئے، دربار میں آ گئے۔ جب سزا دینے لگے تو حضرت عبید اللہ احرار نے کہا کہ نہیں، یہ بے گناہ ہے، یہ بے گناہ ہے، میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ بادشاہ نے چھوڑ دیا، بلایا اسے، فرمایا قرب میں نے اپنی خاطر استعمال نہیں کیا تھا، بادشاہ کا دربار اپنی دولت کے لیے نہیں لیا تھا، تجھ جیسے معصوم پکڑے ہوئے کو چھڑانے کے لیے لیا، اس لیے دربار میں گیا تھا کہ مجھے خبر تھی کہ ایسے بھی لوگ آ جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیت جب ہو تو دربار بھی حسین بن جایا کرتے ہیں، دربار میں رہنے والے بھی بڑے بڑے کام کر جایا کرتے ہیں۔ صرف نیت کا مسئلہ ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہماری نیتیں درست نہیں رہی، اس سے نتائج درست نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو دنیا کی خاطر دولت کمانے کے پیچھے نہ دوڑو، دولت بھی کمانی ہے تو اس لیے دولت کماؤ کہ یہ اللہ کے دین پہ خرچ کرنی ہے اور حلال کاموں پہ خرچ کرنی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں جی دولت کی خرچ کرنے پر اسلام نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ یہاں خرچ نہ کرو، شراب نہ خریدو، بدکاری میں استعمال نہ کرو، سب کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف خرچ کرنے پر پابندی نہیں لگائی، کمانے پر بھی پابندی لگائی ہے کہ کماؤ بھی وہ نہیں جو جائز نہیں ہے، جائز طریق سے کماؤ اور جائز طریق پہ خرچ کرو۔
دولت تمہارے پاس آئے گی بھی امانت بن کر اور جائے گی بھی امانت بن کر، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کے راہ پہ خرچ ہو جانی چاہیے۔ یہ ہے جو اصول اسلام ہے۔ قرآن کی طرح تو عزت و من تشاء، عزت ملے تو فخر نہ کرو۔ قرآن مجید کہتا ہے جب انہیں عزت ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے محنت کی تھی، ہم نے بڑا کام کیا تھا، رات دن محنت کی جس کا اجر مل گیا ہے۔ فرمایا جب کوئی چیز ہم چھین لیتے ہیں تو روتے ہیں کہ رب نے چھین لی ہے، جب نہیں ملتی تو رب پر الزام لگاتے ہیں، جب ملتی ہے تو اپنی محنت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں کہتے کہ ملی بھی ہے تو اسی نے دی ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے تو یہی کامیابی ہے۔ فرمایا تو عزت و من تشاء، جسے وہ چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، عزت دیتا ہے، معزز بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ میرے دوسرے صحابہ کرام دنیا کے امام بنے۔ میں نے سنایا تھا حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن عدالت لگی ہوئی تھی، ایک دم خیال آ گیا تو بڑے رنجیدہ ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا فاروق اعظم کیا ہو گیا؟ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی، بات کیا؟ فرمایا مجھے وہ دور یاد آ گیا تھا جب میں اپنے گھر کے اونٹ صحرا میں جا کے چرایا کرتا تھا۔ اونٹ تھے دو چار، مجھے باپ بھیجتا تھا جاؤ صحرا میں، چارہ کہیں نہیں ملتا، جا کر تن کے گھاس کے تن کے چرا چرا کے لاتا تھا۔ طلبوں کی حالت ہی یہی تھی۔ کہا اتنا چراتا تھا کہ کبھی اونٹ ادھر بھاگ جاتا تھا اس کے پیچھے جاتا تھا، کبھی کوئی اونٹ ادھر بھاگ جاتا تھا اس کے پیچھے جاتا تھا۔ 4-5 اونٹ ہی پکڑ کے ایک جگہ رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی، ایک ہمت نہیں ملتی تھی کہ سارے اکٹھے رہیں، کوئی ادھر بھاگ جاتا تھا کوئی ادھر، میں بھاگ بھاگ کے تھک جاتا تھا۔ میں آج سوچ رہا ہوں کہ اے عمر تم وہی ہو نا جس سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے اور آج آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کیا تمہاری محنت ہے؟ کیا تم نے دولت کمائی ہے؟ تمہیں تو بنا دیا حضرت صدیق اکبر نے۔ آخری لمحے لوگوں نے پوچھا آپ دنیا سے جا رہے ہیں کون خلیفہ بنے گا؟ فرمایا میں عمر کو خلیفہ بنا دوں۔ فرمایا میں نے تو محنت بھی کوئی نہیں کی ہے، کچھ نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے ہوئے میرا نام لے گئے کہ میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا، اور صحابہ نے مان لیا کہ حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ درست ہے۔ ایک نے کہا کہ حضرت ابو بکر سے کہہ گئے ابو بکر یہ بات یاد رکھو وہ سخت بہت ہے، طبیعت ان کی سخت بہت ہے، تو کیا لوگوں پر سخت حکمران بنا کے جا رہے؟ کل رب پوچھے گا کہ اپنے بعد کس کو حکمران بنایا ہے، تو کیا جواب دو گے کہ ایک سخت گیر کو بنا دیا؟ تو مسکرا پڑے، آخری لمحے تھے جناب صدیق اکبر۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اگر رب نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ نے بعد کس کو خلافت دے کے آئے تھے، تو میں برملا کہوں گا کہ اللہ تیری مخلوق میں سے سب سے بہتر آدمی کو خلافت دے کے آیا۔ جتنے بھی صحابہ مجھے نظر آ رہے ہیں سب میں سے بہتر وجود فاروق اعظم، یہ فیصلہ تھا۔ تو دکھا تو مجھے تو مل گیا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرا تو عمل ہی کوئی نہیں تھا، کوئی ووٹ نہیں مانگے تھے، کوئی الیکشن نہیں کروائے تھے، جاتے ہوئے کہہ گئے یہ خلیفہ ہے اور میں خلیفہ بن گیا۔ اسی طرح بنے حضرت صدیق اکبر کیسے بنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، لوگوں کو خیال آ گیا کہ بعد میں کیا ہوگا، اتنا بڑا نبی دنیا سے چلے گئے تو بعد میں کیا ہوگا، پریشان ہو گئے۔ ایک نے آ کر کہا کہ انصار مدینہ اپنے ایک حویلی میں اکٹھے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے ان کی حویلی میں اکٹھے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ بعد کون ہوگا، تو کہیں کوئی فساد ہی نہ پیدا ہو جائے۔ چلیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر دونوں گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم یہ ہے، سعد بن عبادہ کہنے لگے ہم نے مدد کیا اسلام کی، ہم اسلام کے ساتھ رہے ہیں، اسلام کی پناہ گاہ ہم بنے ہیں، ہمارا حق ہے۔
تو حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں. انہی میں سے آدمی کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہمارا حق کوئی نہیں ہے، یہ دین جس کو دے گا اسی کا حق ہے. حقوق نہ ثابت کرو، اپنی بارے میں اشتہار نہ دو کہ ہمارے حقوق ہیں، وہی دیں گے. حضرت لوگوں نے کہا فیصلہ کر لو. پھر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھا دیا حضرت فاروق اعظم کی طرف، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف کہ یہ دونوں بڑے آدمی ہیں، دونوں میں سے کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں. حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں، وہ کہنے کہ حضور آپ بڑے ہیں مجھ سے، آپ بڑے ہیں. یہ تھا کوئی حق اپنا ثابت کر ہی نہیں رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا اس کو بنا لو، کوئی کہتا تھا اس کو بنا لو. کیوں کہ وہ سمجھتے تھے بوجھ ہے. حضرت فاروق اعظم سے پوچھا جب خلیفہ بن گئے کہ حضرت عمر آپ تو بڑے جوان تھے، آپ تو کشتی لڑنے والے تھے، اتنے جوان تھے، اب بوڑھے بوڑھے نظر آتے ہیں. فرمایا جب سے خلافت لی ہے بڑھاپا آ گیا ہے، قوم کی ذمہ داریاں کندھوں پر آ گئی ہیں، بوجھ سے دبا جا رہا ہوں کہ کل قیامت کو اللہ پوچھے گا کہ فلاں کا حق کہیں کیوں نہیں پہنچا، تو میں کیا جواب دوں گا. حقوق کی پاسداری کا خیال ہے. حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ دیا. آج بھی خطبہ موجود ہے، سارا کا سارا ایک ایک لفظ موجود ہے. کیا کہا؟ جملہ آج کوئی نہیں کہہ سکتا جو کہہ دیا کہ اے صحابہ انی ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں تمہارا والی بنایا گیا ہوں، مجھے خلافت کا منصب دیا گیا ہے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میرا کوئی شرف نہیں ہے، یہ تم میں سے کوئی بھی بن سکتا تھا. یہ جملہ حضرت صدیق اکبر کی زبان سے نکلا. فرمایا لیکن میں کیا کروں گا، جو سب سے کمزور ہوگا اور اس کا حق چھینا جائے گا، میں رات تک سوؤں گا بھی نہیں جب تک اس کا حق لے کے نہیں دوں گا، اور ہر طاقتور سے کمزور کا حق چھینوں گا اور کمزور کو پہنچاؤں گا. یہی میرے خلافت کا مقصد ہے، حقوق کا آشنائی کرنا میرا مقصد ہے. اس لیے یاد رکھو جو اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے وہی سرفراز ہوتا ہے. آؤ میں خلافت کے بوجھ تلے آ گیا ہوں، پہلی نماز ادا کریں. مسجد میں جماعت ہوئی اور خلافت کا اعلان ہو گیا. میرے دوستو یہ تھی کیفیت. حضرت فاروق اعظم کو انہوں نے نامزد کر دیا. حضرت فاروق اعظم جب زخمی ہو گئے، اللہ اللہ کتنا بڑا وجود، مسجد نبوی میں چھرا مارا گیا. ایک یہودی جو چھپ کے آیا تھا، فروز لو نام ہے اس کا، اس نے جماعت کرانے لگے تھے، مسلح کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ چھرا مارا. اتنا کاری لگا کے زخمی ہو گئے. 3 دن اس زخم پہ رہے اور چوتھے دن انتقال ہو گیا. 3 دن جب بستر پر تھے سمجھ گئے تھے کہ میری آخری وقت آ گیا ہے. صحابہ کو اکٹھا کیا کہ بعد میں کیا ہوگا، یہی سمجھتے. فرمایا میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میرے سامنے فیصلے ہیں، رسول اللہ کا فیصلہ بھی میرے سامنے ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی کا فیصلہ بھی میرے سامنے ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، اس لیے میں 6 آدمیوں کو مقرر کر دیتا ہوں جو بڑے ہیں کہ یہ فیصلہ کر دیں. مجلس شورا بنا دی، 6 آدمیوں کر دیے کہ یہ جو فیصلہ کر لے تو وہی ہے. اور ان 6 میں سے اپنا بیٹا بھی تھا. عجیب بات یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، بدر کے صحابہ ہیں، بہت بڑے صحابہ میں نام ہے ان کا، ان کو مقرر کیا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ لوگوں وہ مشورہ تو دے گا لیکن خلیفہ نہیں بنے گا. میں اپنے بیٹے کو اس منصب پہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ خلیفہ بن جائے. کیوں کہ لوگ کہیں گے باپ نے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا. سوچئے کیا اسوہ دے رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر آج بھی محدثین ان کا نام لے کر سر جھکاتے ہیں. اتنا بڑا وجود ہے، اتنا نیک وجود.
کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے تو 2.5 سال لگ گئے راستے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا ہم تو آ گئے تھے، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا میں چلتا ہی آ رہا تھا، پیدل آیا ہوں، سواری پر نہیں آیا۔ تو کہا پیدل بھی چلتے تو 2.5 سال۔ فرمایا مجھے یاد پڑتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے آئے تھے، تو میں نے سوچا جہاں جہاں ان کے قدم لگے ہیں میں سجدے کرتے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ پورے راستے میں سجدے کرتے آئے، اتنا نیک وجود۔ آج بھی ان کی حدیث معتبر حدیث ہے، آج بھی عمل کے لیے بہت بڑا نام ہے، لیکن باپ کہہ رہا ہے کہ یہ خلافت کا حقدار نہیں ہوگا، کہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ فاروق اعظم بیٹے کو کہہ گئے۔ کبھی عمل کیا ہم نے اس پر؟ کبھی عمل کیا؟ نہ دنیا دار عمل کر رہے ہیں نہ دیندار عمل کر رہے ہیں۔ وہاں بھی گدی نشینی بیٹے کے پاس آئی، اور یہاں بھی تخت کے لیے بیٹے تیار کیے جا رہے ہیں، اولاد تیار کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو کہاں کا اسوہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں کا صحابہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے؟ کسی کو نہیں رکھا۔ نقشبندیہ سلسلہ چلا حضرت صدیق اکبر سے، کتنا بڑا وجود تھا میرے دوستو۔ بعد میں کون آیا؟ حضرت صدیق اکبر کا بعد میں خلیفہ کون بنا؟ بیعت کے سلسلے میں، نقشبندیہ سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق بنے رضی اللہ عنہ، اہل بیعت کے امام ہیں۔ امام جعفر صادق بیعت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے سلسلے کے امام ہیں۔ آج 12 اماموں میں ہے نام، لیکن ان کا بیٹے بھی تھے میرے دوستو، اولاد بھی تھی، بیٹے صحابی تھے، سارے بیٹے صحابی تھے، کسی کو نہیں کیا۔ خلافت کا موقع آیا، دنیا کی خلافت کا موقع آیا تو فاروق اعظم کو رکھا، اگر دین کی خلافت کا موقع آیا تو امام جعفر صادق کو رکھا۔ اپنا خاندان نہ ادھر لائے نہ ادھر لائے۔ یہ تھا منصب جو بتایا تھا، یہ تھا اسوہ جو دیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کسی نے کہ آپ کی حضرت صدیق اکبر سے نسبت کیا تھی؟ کیا نسبت تھی کہ آپ کو جانشین بنا گئے، خلافت آپ کو دے گئے؟ فرمایا ولادنی ابو بکر مرتین۔ کیا جملہ کہا! فرمایا میں ابو بکر کا 2 نسبتوں سے بیٹا ہوں، مجھے جنم دیا ہے ابو بکر نے 2 طرح سے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا میری ماں حضرت ابو بکر کے پوتے کی بیٹی تھی، حضرت قاسم کی بیٹی ہے میری ماں، میری ام فروہ نام ہے، ام فروہ۔ فرمایا میں نسل ہوں، میرا نحال ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور میری نانی بھی حضرت ابو بکر کی پوتی تھی، حضرت عبد الرحمن کی بیٹی تھی جو ان کی نانی تھی، جو ماں تھی وہ پوتے کی بیٹی تھی۔ اور فرمایا میں نسبت بھی ان سے رکھتا ہوں، میری نسبت ظاہری بھی ان سے ہے، باطنی بھی ان سے۔ یہ تھا جو سبق، یہ تھا جو اسوہ قائم کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر ایک کا نام نہیں لا رہے، حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بڑے بزرگ صحابہ میں سے تھے، بہت بڑے بزرگ صحابہ میں سے تھے، نہیں لائے، حضرت فاروق اعظم کو دی۔ حضرت فاروق اعظم بورڈ بنا رہے ہیں، بیٹا بورڈ میں شامل ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کسی کے بھی حق میں ہو، میرے بیٹے کے حق میں نہیں ہوگا، یہ خلیفہ نہیں بنے گا۔ اور انہی میں سے حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ بنے۔ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ چن لیں، مدینہ والوں کی رائے لے لیں۔ گھر گھر جا کے انہوں نے رائے لی کہ کون خلیفہ ہونا چاہیے، گھر گھر رائے کا احترام کرتے ہوئے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کے خلافت پہ بٹھا دیا۔ یہ تھا میرے دوستو، لوگ کیا سمجھتے تھے؟ ایک بات اور بھی سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں حکم دیا تھا کہ یہ 10 آدمی جنتی ہیں، بہت کو جنتی کہا،
لیکن یہ 10 وہ ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا. سبحان اللہ. فرمایا صحابہ سنو، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت جائے گا، سبحان اللہ. عمر بالجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ. نام لیتے گئے، 10 صحابہ گن دیے سبحان اللہ. کہ یہ جنتی ہیں سارے کے سارے. انہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، 10 جن کو بشارت جنت مل گئی ہے. امت سمجھ گئی تھی کہ یہ 10 ہیں جو سب کے سب جنتی ہیں. خلافت کا پورا دور دیکھ لیجئے بنو امیہ تک ان 10 کی حکمرانی رہی. حضرت ابو بکر عشرہ مبشرہ کے سر فہرست تھے، سب سے پہلا نام ان کا دیا تھا. حضرت عمر کا دوسرا نام دیا تھا، حضرت عثمان کا تیسرا نام دیا تھا، حضرت علی کا چوتھا نام لیا تھا. امت نے تو ترتیب بھی نہیں بدلی. امت جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور حضرت علی کی شہادت کے بعد یقیناً عشرہ مبشرہ آتے، لیکن 6 کے 6 صحابہ فوت ہو چکے تھے. عشرہ مبشرہ میں کوئی زندہ نہیں تھا، اس لیے باہر گئی حکومت. قوم نے تو فیصلہ عشرہ مبشرہ میں رکھا تھا، باہر نکل ہی نہیں رہے تھے. یہ تھا ایمان ان کا کہ جن کو رسول اللہ نے جنتی کہہ دیا ہے. اور جنتی کیسے کہا ہے کہ ان کے اعمال تلیں گے جنت میں جائیں گے. ابھی تو لوگ 20-20 سال زندہ رہے بعد میں. حضرت علی 31 سال بعد رسول اللہ کے دنیا سے گئے. سوچئے حضرت عثمان 26 سال بعد دنیا سے گئے. یہ تو اتنا عرصہ، کیا 26 سال میں اعمال نہیں ہوتے؟ کیا انسان نیکی برائی نہیں کرتا؟ کتنا کچھ ہو گیا ہوگا 26 سالوں میں، کتنا سال ہو گیا ہوگا 30 سالوں میں. لیکن زبان رسالت دیکھیے، کہہ گئے کہ یہ جنت میں ہے. یعنی 26 سال کے عمل کی بھی ضمانت دے کے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ضمانت دے گئے کہ بعد میں بھی جو عمل کریں گے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی عمل ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت عثمان کے بارے میں تاریخ بڑی باتیں کرتی ہے، بات سے باتیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے تھے، کہہ رہے تھے لوگوں تبوک کی جنگ میں جانا ہے، مشکل ہے، حالات خراب ہیں، فصلیں خراب ہو گئی ہیں، مدینہ منورہ میں قحط سالی کا موسم ہے، اس لیے جنگ کے لیے کچھ مدد کرو، چندہ دو. پہلا مرتبہ تھا پوری تاریخ رسالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مانگا تھا کہ آؤ مدد کرو. اور صحابہ کہتے ہیں جھولی پھیلا دی تھی یوں کہ آؤ ڈالو اس میں. صحابہ بھاگ کے آ رہے تھے. حضرت عثمان ادھر آئے، فرمایا یا رسول اللہ جتنا لشکر جانا ہے سارے کا اسلحہ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کچھ میں دیتا ہوں. کہتے ہیں اشرفیاں لا کر ڈھیر کر دیا جولی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا کہ یا رسول اللہ میں پیش کرتا ہوں. دولت ملی ہے رب کی طرف سے تو اسی کام کے لیے ملی ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور جھولی سے ہاتھ بھرتے تھے، اشرفیاں اٹھاتے تھے اور یوں پھینک دیتے تھے، یوں چھنکا رہے تھے بار بار کہ اتنی خوشی ہو رہی تھی. اور فرماتے ما علی عثمان بعد یوم ھذا، آج کے بعد عثمان کا قلم بند کر دیا ہے میں نے اعمال کا. آج کے تکبیر. فرمایا کچھ نہیں ہوگا، جو چاہے عمل کرے کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ جملہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو یہ تھی قربانیاں جو کر رہے تھے. یہ تھے لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا تھا، جن پر کہا تھا. یاد کا اسی میں تو وہ واقعہ پیش آیا تھا نا، حضرت فاروق اعظم کہیں گے میرے پاس دولت کا برمار تھی، میری تجارت بڑی چلی تھی، دولت بڑی آ گئی تھی، میں نے سوچا آج اتنے پیسے پیش کروں گا کہ سب سے آگے نکل جاؤں گا. نیکی میں سبقت کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے نیکیوں میں سبقت کی کوشش کیا کرو.
آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میری نیت ہو گئی، اور یہ بھی ہوا کہ آج حضرت ابو بکر سے بھی آگے جاؤں گا، کیونکہ وہ ہر دفعہ آگے نکل جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پوچھتے ہیں کوئی عمل کا تو پہلا عمل انہی کا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ حدیث میں ایسا ہے، تو کہتے میں آج میری نیت تھی کہ سب سے بڑا عمل میرا ہوگا، کہتے میں سامان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اے عمر کتنا مال لے آئے ہو؟ کہا حضور گھر میں جتنا تھا آدھا لے آئے، سبحان اللہ، ہر چیز آدھی آدھی کر دی ہے، آدھی آپ کے دربار میں، آدھی بال بچوں کے لیے۔ بڑی قربانی تھی، کہتے میں دولت کے ڈھیر لے آیا۔ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ سبحان اللہ، یہی منظر تھا کہ حضرت ابو بکر آ گئے، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، عشق و محبت کی بنیاد رکھنے والا آیا، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شریف، ہر چیز جس پہ چشم جہاں میں ہو اعتبار، جو بھی گھر میں چیز تھی ساری کی ساری لے آیا، سب کچھ، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار دیے اپنے، ایک پرانا سا کمبل اوڑھ کے آ گئے، سب کچھ پیش کر دیا۔ بولے حضور چاہیے فکر معاش بھی، فکر عیال بھی۔ حضور نے فرمایا بچوں کی فکر بھی ہونی چاہیے ابو بکر، بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ بولے خود رسول نے فرمایا، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا پاسدار۔ جواب کیا تھا؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے دوستوں، یہ تھی قربانیاں جو انہیں عظمت دے گئی ہیں، عظمت کا مینار بنا گئی ہے، کوئی قیامت تک ان سے آگے نہیں نکل سکے گا، کتنا بڑا بھی ولی آئے، کچھ ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بغداد میں تقریر کر رہے تھے، لوگوں نے مجمع تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، لوگ کہتے ہیں لاکھ سے بھی زیادہ آدمی تھے، تقریر کر رہے تھے بغداد کی جامع مسجد میں، کہنے لگے لوگوں یاد رکھو راہ ہدایت پانی ہے تو صحابہ کا دامن تھام لو، سبحان اللہ، صحابہ ہیں جو شمع رسالت کے پروانے تھے، انہوں نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جب صوفیاء کی فہرست گنتے ہیں کہ یہ صوفی بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے ہیں، پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق کا گنتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ولایت میں بھی ان کا پہلا نام رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ولایت ملتی نہیں ہے اگر ان کا وسیلہ نہ ہو۔ داتا صاحب تو یہ کہتے ہیں، اتنا عقیدت مندی کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تھے لوگ جو اسلام کے بنیادی مرکز بنے، جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا، جن پر رسول اللہ خوش گئے دنیا سے۔ محدثین کہتے ہیں رسول اللہ صحابہ پر کسی پر ناراض نہیں گئے، سب پہ خوش گئے، سبحان اللہ، کسی نے ایسا عمل نہیں کیا کہ رسول اللہ۔ میرے دوستو، آج ہمیں کوئی چیز نہ آئے تو پوچھتے ہیں علماء سے کہ یہ غلط تو نہیں ہو گئی، نامعلوم رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کتنی نیکی اندر آ گئی تھی کہ پوچھے بغیر ہی نیکی کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک عمل ایسا نہیں کیا کہ اعتراض ہو کہ یہ عمل اسلام کے خلاف ہے، دانستہ اور نادانستہ، نہ جانتے ہوئے بھی عمل نہیں ہوا، معلوم ہوا چہرہ رسالت کی روشنی نے اندر تک اسلام پھیلا دیا، سبحان اللہ، جسم ہی اسلام کر دیا تھا۔ میرے دوستو، ان کو ماننے والے ہیں ہم، ہمارے لیے وہ اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، دامن پکڑو انہی کا، انہی کی محبتوں سے گئے، اعتراض نہ کرو ان کی ذات پر۔ صحابہ معتبر ہیں سب سے، صداقت میں، رفاقت میں، حمایت میں، محبت میں کوئی ہم پایہ صدیق اکبر ہو نہیں سکتا، اور عدالت میں، شجاعت میں، امارت میں، محبت میں عمر فاروق اعظم کا
کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا. یہ کہا ہے. اور حیا و حلم و ایکا میں، سخاوت میں، مروت میں مسلمان حضرت عثمان سے بہتر ہو نہیں سکتا. اور محبت میں، شجاعت میں، امامت میں، کرامت میں کوئی علی المرتضیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا. یہ بڑے ہیں. اور شاعر نے تو خوبصورت بات کہہ دی کہ یہ چاروں چار شمع دی ہیں چار اطراف عالم میں. یہ دین کی چاروں دنیا کے کونوں پہ شمع ہیں. یہ چاروں چار شمع دی ہیں چار اطراف عالم میں، بجز ان کے جہان دی منور ہو نہیں سکتا. ان کے بغیر دین نہیں چمکتا. محمد روح دین، وہ دین کی روح تھے. اصحاب اربع چار عنصر ہیں، اور بلا روح و عناصر حسن پیکر ہو نہیں سکتا. یہ چار عناصر اور روح ملے تو حسن پیکر بنتا ہے. میرے دوستو، یہی تھے زندگی کے حسن. اللہ تعالیٰ ان کی محبت عطا فرمائے، محبت میں جینے کا سلیقہ عطا فرمائے. بہت خرابیاں آ رہی ہیں جب سے صحابہ کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے. ڈرو اللہ سے. حدیث مبارک ہے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کا ذکر کرتے اللہ کا پکڑ کو یاد رکھو، اللہ کی رحمت کو یاد رکھو، اللہ کا پر توجہ رکھو. فرمایا من احبہم احبنی، یاد رکھو جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن ابغضہم ابغضنی، جنہوں نے ان سے نفرت کی ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. دشمنی کرو تو میرے ساتھ دشمنی ہے. یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلے تھے. میں اکیلا آیا تھا، یہ میرا لشکر بنے ہیں، یہ میرے ساتھ بنے ہیں. قدم قدم پہ ساتھ گئے، کہاں کہاں نہیں گئے، کہاں کہاں تکلیف ہوئی تو یہ پہنچے نہیں ہیں. میرے دوستو، محبت رسول تقاضا کرتی ہے کہ صحابہ کی محبت پیدا ہو. یہ تقاضا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بغیر زندگی میں کوئی حسن نہیں بنتا ہے، اسلام کی کوئی تبلیغ نہیں ہوتی ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں. ہم تو سب کو مانتے ہیں، سب پر ہماری توجہ ہے. کسی کے ہم گستاخ نہیں ہیں، کسی سے دوری ہم اختیار نہیں کرتے. یہی ہے، یہی زندگی کا حسن ہے کہ زیر پایا غوثیہ، زیر پایا ہر ولی، شاعر نے کہا تھا کہ حضرت غوث اعظم کا بھی سایہ رکھتے ہیں اور ہر ولی کے قدموں کے نیچے بھی رہتے ہیں. مذہب حنفیہ دارم، اللہ اللہ، شاعر بڑی خوبصورت بات کر کے، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، حضرت خلیل کی متوں دوست دارم چار یاراں تاب اولاد علی. سب کو ہم دوست رکھتے ہیں، سب کی طرف محبت رکھتے ہیں. یہی محبت ہماری ایمان کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت پر، میرے دوستوں اختتام پر اعلان سن لیجیے کہ آج رات درس قرآن کی محفل بھی ہے. وہ تو معمول کے مطابق ہم کر رہے ہیں، لیکن آج خصوصیت سے والد گرامی علیہ رحمہ کا سالانہ عرس بھی ہے. مغرب کی اذان کے ساتھ ہی درس قرآن، نماز کے ساتھ درس قرآن شروع ہوگا، اور درس قرآن کے فوراً خاتمے کے ساتھ ہی نماز عشاء ادا کی جائے گی، اور عشاء کے ساتھ محفل منعقد ہو جائے گی. اس لیے تمام احباب سے ہے کہ مغرب کے وقت ہی تشریف لائیں، شریک ہوں اس محفل میں.
انشاءاللہ تعالی بہت ذوق آئے گا، بہت محبت کی بات ہوگی۔ مجھے اسلام آباد سے بہت بڑے ایک مقرر ڈاکٹر ساجد الرحمان جہاں ایک دفعہ تشریف لائے تھے، بہت بڑے مقرر ہیں، گدی نشین ہیں بغار شریف کے، آج کل بھی اسلامی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، بہت بڑی پوسٹ بھی ہے ان کے پاس، پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں۔ تو مجھے اسلام آباد ملے تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا کیفیت ہے کہ 2 دفعہ میں آپ کے والد گرامی کے عرس پہ گیا ہوں، دونوں دفعہ ہی بڑا ذوق آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب ذوق تھے کہ محفل چھوٹی ہو یا بڑی ایک ذوق بہت ہوتا ہے، محبت کی کیفیت بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ بات ہم اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی نعت ایسی نہ پڑھی جائے جو حدود شریعت سے باہر نکل جائے، کوئی ایسا جملہ نہ کہا جائے جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ ہم سب کچھ شریعت کی حدود میں رہ کے کرنا چاہتے ہیں، یہی ان کا مسلک تھا، یہی ہمارا مسلک ہے، اور اللہ کرے اسی مسلک پہ ہم کاربند رہیں کہ یہ نہیں بہت سی نعتیں آج کل کہی جا رہی ہیں جو حدود شریعت سے پار ہو رہی ہیں۔ تعریف کی بجائے میرے دوستو گناہ ہو رہا ہے، کیا جا رہا، بہت کچھ کئی جگہ میں نے دیکھا، بیٹھے ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، پھر روکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، غلطی پر تنبیہ بھی کی جائے تو جھگڑنے پہ لگتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور کی ایک بہت بڑی محفل تھی، میں حاضر تھا، تو ایک بہت 2 بزرگ شاعر بڑے نیک وقار آدمی نعت پڑھنے لگے، پنجابی کی نعت پڑھ رہے تھے، بڑا ذوق تھا۔ تو ایک مصرع انہوں نے پڑھا جو عام لوگ پڑھتے، کئی دفعہ سنا کہ سب نوروں کو ملایا محمد بنا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نور اکٹھے کیے، رسول اللہ کی ذات بنا دی۔ وہ سمجھتے ہم تعریف کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ نہ کہا کرو۔ میں نے بعد میں تقریر میں اس پر کچھ اعتراض کیا کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ کہا کیوں؟ وہ خود عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ تو تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کہا جب چیزیں ملا کے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اعتراف کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں پہلے موجود تھی، بعد میں بنانے والی بعد میں بنی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کوئی معجون بنے تو پہلے سونف ہر چیز موجود ہوتی ہے، بنا کے کا معجون بنایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا سب کو ملایا، یعنی سارے نور موجود تھے، وہ سارے اکٹھے کیے، رسول اللہ کو بنا دیا، تو رسول اللہ تو بعد میں بنے نا۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے وہ بنے، ہمارا ایمان ہے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا سب سے پہلے رب نے اپنے خالق ہونے کا اظہار ہی کیا تو مجھے بنایا، خالقیت کا اظہار ہی ہوا تھا۔ تو تعریف کرتے کرتے عقیدے پہ زد کیوں ڈالتے ہو میرے دوستو؟ اس لیے کہ شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو خوش کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے، خوش جن کو کرنا ہے ان کی بات ہونی چاہیے۔ کہ اگر لوگ سارے نعرے لگانے جائیں، خوش ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں تو نعت پڑھنے کا کیا؟ نعت تو ان کے لیے پڑھنی ہے۔ جو شاعر سمجھتا ہے نعت خواں کے لوگوں کو سنا رہا ہے، وہ تو نعت ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا، اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ کو سنا رہا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ خواہ کہیں پڑھ رہا ہوں، سن وہی رہے، سنتے نہیں ہیں وہ۔ میں نے ایک دعوت کی بات لمبی ہو رہی ہے، ایک بات کہہ دوں۔ امام بوصیری کا نام سنا، قصیدہ بردہ ہمارا امام ہے نعت میں، 161 شعر ہیں، 2-4 شعر کی نعت ہوتی ہے، 161 شعر، ایک شعر پر بھی صدیاں ہو گئیں۔ 696 ہجری میں انتقال ہے امام بوصیری کا، آج 1400 کچھ ہو جا رہا ہے، 800 سال ہو گئے انہیں دنیا میں گئے ہوئے، ایک شعر پر اعتراض نہیں ہوا۔ بڑے بڑے عالموں نے شرح لکھی، ایک شعر پر اعتراض نہیں ہوا۔
تو ایک صاحب پوچھنے لگے کہ اتنا پکا لکھ دیا کہ اعتراض ہی کسی سے نہیں ہوا. میں نے کہا لکھا پکا نہیں ہے، سننے والے پکے تھے. روایت یہی ہے کہ جب قصیدہ ختم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے، فالج تھا، جسم ہلتا ہی نہیں تھا، ایک حصہ مارا ہوا تھا، درد مندی سے لکھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میں نے کہا مجھے تو ایک سوال آتا ہے کہ رسول اللہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ختم ہو گیا ہے؟ سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے وہ تو پہلے شعر سے ہی دیکھ رہے تھے کہ بصیری میں ابھی نہیں آؤں گا، ختم کرو گے تو آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم ایک ایک شعر رسول اللہ کی حضوری میں گزرا ہے، اس لیے تو ختم کرنے پر آئے ہیں. تو جو ایک ایک شعر رسالت کی نظر سے گزرا ہے اس پہ جھول کیسے آ سکتا ہے؟ جھول کیسے آ سکتا ہے؟ اور فرمایا سناؤ، اور پھر سن کے بھی گئے، پھر سن کے بھی گئے اور شفا دے کے بھی گئے. کھڑا کر گئے تھے کہ اٹھ کے سناؤ، کہنے کہ حضور کھڑا ہونا کی طاقت ہی نہیں ہے. فرمایا یہ تو پہلے کی باتیں، اب تو ہم آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے دوستو، ایسی نعت کہو کہ جو دربار میں ان کے دربار کے مطابق ہو، جو اس کے ان کے منصب کے مطابق ہو، جس میں اظہار ہو. علامہ بصیری کے قصیدے میں ایک شعر جو سب کو لیے رہنما ہے، دا ما ادعتہ النصارى فی نبیہم. فرمایا وہ نہ کہو رسول اللہ کے بارے میں جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، یہی کہتے ہیں نا. فرمایا چھوڑ دو، یہ بات نہ کہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے جسم کا حصہ ہیں، اللہ کے وجود کا حصہ ہیں. یہ نہ کہو، یہ عیسائی کہتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں. چھوڑ دو جو نبی اپنے نبی کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں. اور فرمایا یہ چھوڑ کے پھر جو چاہے تعریف کرو، ساری پکی ہے. بس ایک ہی قید ہے، نہ نیچے آئے نہ اوپر آئے. اعلیٰ حضرت کا جملہ جو ہے وہ سچا جملہ ہے. فرمایا نعت لکھنا بڑا مشکل کام ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعت لکھنا مشکل کام ہے. لوگوں نے کہا جی مشکل کہتے ہیں. فرمایا نعت لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہوتا ہے. تلوار کی دھار پہ چلنا ہوتا ہے کہ ذرا اوپر گئے تو خدا بنا دیا، نیچے آئے تو چھوٹا بنا دیا. نہ انہیں نیچے لانا نہ اوپر لے جانا ہے، رسول بنا کے دیکھنا ہے. یہی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ رات کو 2 نعت خوان باہر سے بھی تشریف لائیں گے. اللہ کرے گا بہت اچھی نعتیں ہوں گی. سب دوستوں سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور محفل کو سجائیں. اللہ تعالیٰ سب کو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا